الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل غزوہ موتا کے متعلق سنیں گے اور غزوہ موتا کے ہونے کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو توجہ کے ساتھ ویڈیو دیکھیے اور آخر تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ عز و جل علم میں بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہم اپنے ویڈیو کی جانب۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، موتا ملک شام میں ایک مقام ہے۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ قیصر کے نام خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ راستے میں شرحبیل بن عمرو نے قاصد کو شہید کر دیا۔ جب آپ تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ اس وقت آپ نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور انہیں اس فوج کا سپہ سالار بنایا۔ ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابو طالب امیر ہوں گے، اگر وہ شہید ہوں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب یہ لشکر روانہ ہوا تو انہیں خبر ملی کہ خود قیصر روم 1,00,000 فوج لے کر موجود ہے۔ اس کے ساتھ مزید 1,00,000 عیسائی عرب بھی شریک ہو رہے ہیں۔ حضرت زید نے اس پر مشاورت کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خط لکھ کر مزید فوج کی درخواست کریں یا جنگ میں کود پڑیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو مقصد ہی شہادت ہے۔ یہ باتیں سن کر لوگ کہنے لگے کہ عبداللہ نے سچ کہا۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر موتا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، لشکر کو تربیت دیا اور تمام لشکر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ پیارے محترم اسلام بھائی، موتا موجودہ اردن کے شہر کرک اور دریائے اردن کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اردن مغربی ایشیا کا ملک ہے جس کا دارالحکومت عمان ہے۔ اس وقت جہاں شامیوں کی حکومت تھی، یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں مسلمانوں کا لشکر مدینہ شریف سے اتنا دور جنگ کے لیے گیا۔ اردن کا مدینہ شریف سے کم از کم فاصلہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ انسانی تاریخ کا عجیب مارکہ یہاں پیش آیا کہ 3000 جانبازوں کے مقابلے میں 2,00,000 کا لشکر تھا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت جعفر نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا۔ یہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھال لیا۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف رکھ کر یہ تمام معاملات، تمام واقعات دیکھ رہے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا اور اس قدر بہادری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ انہوں نے کمال جنگی مہارت سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے محاصرے سے نکالا اور مدینہ واپس لے آئے۔ یہ مسلمانوں کی فتح ہی تھی کہ 1,00,000 کے لشکر کے مقابلے میں صرف 12 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، باقی سب صحیح و سالم واپس آ گئے، جبکہ دشمن اسلام کا نقصان اس سے کہیں زیادہ۔